بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ابھی تک پینٹر چاچا باہر نہیں آئے؟ بہت دیر ہو گئی۔ بخار تو نہیں آ گیا؟ یہاں تو نہیں ہے، پھر کہاں گئے ہوں گے؟ آج مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ پھر کہاں گئے ہوں گے؟ پینٹر چاچا، پینٹر چاچا، کہاں ہو؟ پینٹر چاچا کہاں ہو؟ پینٹر چاچا، پینٹر چاچا، سلام علیکم، میں آ گیا۔ آہستہ آہستہ۔ کیوں آہستہ بات کروں؟ خاموش، مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ مچھلی؟ آپ نے کہا تھا جانوروں کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو پھر کیوں مچھلی پکڑ رہے ہو؟ کچھ جانوروں کو اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن سالم رہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ پینٹ کر رہے ہوں گے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو 2-3 مچھلی پکڑ سکوں۔ بہت دن ہوا مچھلی نہیں کھایا۔ بس تم خاموش رہو، اس لیے کہ اگر آواز کرو گے تو مچھلی بھاگ جائے گی۔ ٹھیک ہے پینٹر چاچا، میں خاموش بیٹھ کر دیکھتا ہوں۔ ہد ہد خاموش، ہد ہد خاموش۔ پینٹر چاچا مدد کرو، مدد کرو۔ خود ہو، بس مچھلی مل گئی تھی، تمہاری آواز سے بھاگ گئی۔ یہ کیسا کام ہے؟ بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا، نیند آ رہی ہے۔
الان دیگه حسابی خواب از سرت پریده. ای وای. پینٹر چاچا مچھلی پکڑنے کے لیے بہت خاموش بیٹھنا ہوتا ہے نا؟ ہاں، بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ حوصله میخواد. ہوا چل رہی ہے، اب تھوڑی دیر تک مچھلیاں نہیں آئیں گی۔ نمیاد. یعنی پھر آپ یہیں بیٹھے رہیں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں ہدہد، اگر مچھلی کھانا ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ سنا کیا کہا؟ صبر۔ مجھے صبر بالکل پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز جلدی جلدی مجھے مل جائے۔ ہدہد، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت چیزوں کو پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ پیارے ہدہد، سمجھے؟ سمجھا، لیکن اگر کوئی قصہ بتاؤ تو اور اچھا سمجھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے پیارے ہدہد۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اسٹیچوز کو اور نمرود کو خدا سمجھتے تھے۔ ابراہیم نے بت توڑ دیے، جس کے بعد بہت سارے لوگ خدا کو اللہ کہنے لگے۔ کچھ دن بعد حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی۔ جب ان کو بیٹا ہوا تو اللہ نے کہا اپنے بچے کو جنگل میں جہاں کوئی نہیں ہے چھوڑ دو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر بہت بھروسہ تھا۔ بچے کو اور ان کی ماں کو جنگل میں جہاں کوئی نہیں تھا چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت دھوپ تھی، بچے کو پیاس لگ گئی، رونے لگے۔ ان کی ماں نے سوچا یہاں تو دھوپ ہے، کوئی نہیں ہے، واپس چلی جاتی ہوں۔ تھوڑا آگے جاتی تو ابراہیم نے جو کہا تھا وہ یاد آ گیا کہ صبر کرنا۔ پھر وہ واپس آ گئی۔ ماں نے بچے کو زمین پر سلا دیا اور پانی ڈھونڈنے لگی۔ بچے کا نام اسماعیل تھا۔ رونے لگے۔ وہ دوڑتی رہی یہاں تک کہ تھک گئی۔ اچانک ان کو پانی نظر آیا۔ خوش ہو کر جلد وہاں پہنچی تو دیکھا وہ صرف بلو کلر ہے، پانی نہیں ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر دیکھا تو دوسری جگہ پانی نظر آیا۔ وہاں دوڑ کر گئی، وہاں بھی پانی نہیں تھا۔ اسی طرح وہ 7 مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتی رہی۔ اب چلنے کی طاقت نہیں تھی، بہت تھک گئی۔ اسماعیل روتے روتے پیروں کو زمین پر مارتے رہے۔ اللہ نے اسماعیل اور ان کی ماں کے صبر کو دیکھ کر زمین سے پانی نکال دیا۔ ماں خوش ہو گئی۔ پھر ان کو معلوم ہوا اللہ کی بات مانیں اور صبر کریں تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ پانی جب آیا تو درخت بھی اگنے لگے، میوے اور سبزیاں بھی لگنے لگیں۔
اسماعیل اور ان کی ماں آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، ابراہیم ملنے آئے۔ ابراہیم اسماعیل کو بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسماعیل کی گردن کاٹ دو۔ ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے اللہ۔ شیطان ابراہیم کو کہنے لگا، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، کس طرح کاٹو گے؟ ابراہیم اعوذ باللہ کہتے شیطان بھاگ گیا۔ اسماعیل نے کہا، بابا، اللہ نے ہمیشہ ہم سے بہت محبت کی ہے، آپ صبر کریں اور میری گردن کاٹ دیں، میں بھی صبر کروں گا۔ ابراہیم اسماعیل کی باتوں سے بہت خوش ہو گئے کہ کتنا اچھا بچہ ہے۔ دونوں جنگل گئے اور چاقو سے کاٹنا چاہا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اللہ کو زیادہ چاہتے ہو یا اسماعیل کو۔ اللہ آپ سے اور اسماعیل سے بہت خوش ہے کہ کس قدر تم اللہ کی بات مانتے ہو۔ پھر اللہ نے جنت سے ایک بکرا اتارا اور کہا کہ اس کو کاٹ دو۔ ابراہیم اور اسماعیل خوش ہو گئے اور خدا کا شکر کیا اور بکرے کو کاٹ دیا۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ کعبہ بناؤ۔ یہ ساری چیزیں اسماعیل کی ماں اور اسماعیل کے بابا کے صبر سے ہوا۔ دیکھا ہدہد صبر سے کیا کیا ملتا ہے؟ واہ واہ، کتنا پیارا قصہ تھا۔ شکریہ پینٹر چاچا، اب سے میں بھی صبر کروں گا۔